बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरीम नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है वो रिलीफ के नाम पर आवाम को जिस तरह से धोखा दे रही है उसके सबूत अब सामने आना शुरू हो गए हैं। फ़ोटोशूट चल रहा है, वीडियोस बन रही हैं, मरीम नवाज़ के एक्स अकाउंट पे लग रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या है इसकी अब बहुत सारे सबूत ऐसे सामने आना शुरू हो गए हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमदाद के स्टॉल्स लगाए जाते हैं लेकिन मरीम नवाज़ का दौरा मुकम्मल होते ही वो स्टॉल्स उठा लिए जाते हैं। अब इस सिलसिले में एक जगह से शिकायत आई होती तो आप कहती है कि चले कि कोई इक्का दुक्का वाक़या आया है। ऐसा लगता है कि ये तो प्रोटोकॉल ही है और ये खैर पुराना फार्मूला है ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। और मरीम नवाज़ जो कहती हैं कि जी मैं बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ ये हो रहा है। अब मैं आपको 3-4 वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या खेल खेला जा रहा है आवाम के साथ। सबसे पहले तो एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर आसमा शिराजी साहबा फील्ड में गई हैं और वहाँ पर एक साहब उन्हें ये बता रहे हैं कि ये जो स्टॉल्स लगाए गए थे ये इसमें सामान तकसीम करने के लिए था ही नहीं। ये सामान इसलिए नहीं लाया गया था कि तकसीम किया जाए, बल्कि ये इसलिए लाया गया था कि फ़ोटोशूट मुकम्मल हो और उसके बाद हटा दिया जाए। ज़रा सुनिए ये साहब क्या फरमा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, पट्टे रख के थोड़े थोड़े बैठे हुए हैं अपने स्टॉल्स के ऊपर, जो भी इन्होंने इमदादी कैंप्स वगैरह लगवाए हुकूमत ने, और वो देने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए थे, उसके तस्वीरें और वीडियोस बनाने के लिए थे। इसी तरह जो कैंप्स लगाए हैं, कैंप्स भी जो थे वो उसके अंदर कोई नहीं जाके रहा, ना ऐसी सहूलियात थी, वहां जाके कहाँ रहते, जानवरों की बांधने की लोगों के पास जगह नहीं थी। आप थोड़ा सा आगे जाके बंद पे देखें, वहां पे लोगों ने अपने खाली जमीनों पे अपनी मदद आपके तहत लोगों ने अपनी खाली जमीनें जो थी उनको कहा कि आया बिस्मिल्लाह आप यहाँ पे जानवर बांध ले, लेकिन उनके पास ना तूड़ी थी ना जानवरों के लिए कुछ यानी चारा था। देखिए आप दूध की कहां से पैदावार पूरी करेंगे, आप फसलों की पैदावार, चावल, चीनी, गन्ना, कमाद सारा खराब हो गया ना। आप अगले सालों के अंदर देखें, अगर आप हुकूमत कुछ नहीं करेगी किसानों के साथ तो बहुत बड़ा बहरान है। अच्छा, अब आपने देखा कि ये साहब कह रहे हैं कि वो डिस्प्ले के लिए सामान लगाया गया था, उसके बाद हटा दिया गया, और वो कहते हैं कि जानवरों के लिए ना तूड़ी है, ना सामान है, ना फिर जो इंसानों के लिए, आवाम के लिए जो कैंप्स लगाए गए हैं उसमें कोई सहूलत ही नहीं है। वो कैसे रह सकते हैं? यानी खाली बैनर लगा देने से कि ये रिलीफ कैंप है तो ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे अंदर कोई सहूलत ही ना हो और लोग आके रहना शुरू कर दें। लोग फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं दाएँ बाएँ जाने को प्रेफर करेंगे तो वीरान पड़े हैं। ये आपने वहाँ पर मकामी शख्स की बात सुनी जिसको झुटलाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अपनी आंखों देखा हाल जो है वो सुना रहा है। फिर हमारे दोस्त अदनान हैदर साहब ने ये खैर मलबा सारा उन्होंने पंजाब हुकूमत को स्पेयर करके डाल दिया अपने शो में नुसरत जावेद साहब के साथ, उसमें उन्होंने वो सारा मलबा डाल दिया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो ब्यूरोक्रेसी तो ठीक है कर रही है, लेकिन जो मामू बन रहा है, जिसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसका भी तो कोई कसूर है या नहीं? ज़रा ये भी सुन लीजिए। इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ ने, यकीन करें ब्यूरोक्रेसी ने उनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। वो जाती हैं डमी, वो बना देते हैं स्टॉल्स, वो जब वहाँ से होके चले जाते हैं स्टॉल्स गायब। सर ब्यूरोक्रेसी इतना बुरा खेल रही है हुकूमत के साथ, पंजाब में खास तौर पे सैलाबी सूरत हाल। अब वो कह रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ने मरीम नवाज़ को तकनी का नाच नचाया हुआ है, वो जाती हैं, वो स्टॉल्स पीछे से ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी तो चले ये करती है तो फिर हुकूमत कहाँ है? हुकूमत पंजाब क्यों इस मसले को हल नहीं कर पा रही और क्यों ब्यूरोक्रेसी के हाथों बेवकूफ़ बन रही है? यानी शायद हुकूमत की तरजीह यही है कि तस्वीरें बने, टिकटॉक का मवाद पूरा हो जाए, ट्विटर का मवाद पूरा हो जाए। अगर टिकटॉक और ट्विटर का मवाद पूरा हो रहा है तो बस ठीक है, सत्य खैर है, इससे बढ़कर कुछ चाहिए ही नहीं। शायद हुकूमत की इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी अवाम को हकीकी रिलीफ देना या पहुंचाना अवाम की इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इनको रिलीफ दें या ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है कि वोटों से तो इन्होंने आना नहीं है, ना वोटों से आए हैं। इन्हें पता है कि आना तो इन्होंने फॉर्म 47 से ही है। तो बस ठीक है, अपनी रोज़ाना की जो है वो मैचिंग के हिसाब से कि भाई काले रंग का सूट और उसके हल्के खाकी रंग की जैकेट जो है आउटडोर जैकेट, वो बहुत अच्छी लगेगी, वो बहुत ज़बरदस्त फील देगी, और जनाब रोज़ाना के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन हो रहे हैं, रोज़ाना के हिसाब से पहने जा रहे हैं। ये उनकी तरजीहात मालूम होती हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं। मलिक शफकत अवान MNA हैं PTI के, उन्होंने इस हवाले से जब शिकायत की कि क्या हो रहा है हाफिज़ाबाद में, तो उस पर जो है वो राना एहसान अफजल साहब ज़ाहिर है वो गुस्से में आ गए और वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ये झूठ है। लेकिन ये झूठ नहीं है क्योंकि इसका सबूत भी मौजूद है। तो पहले तो सुने शफकत अवान साहब ने
کیا الزام لگایا ہے، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ثبوت کیا ہے۔ میں آج یا کل میں وہاں کی ایک سائرہ افضل ترار صاحبہ ہیں اور اسپیشل سیٹ پہ ایم این اے بنی ہیں، اور وزیر قانون صاحب اعظم وزیر ترار صاحب انہوں نے وہاں پہ متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ہے، تو وہاں پہ جانوروں کے لیے چارہ اور ان کے کھانے کی مختلف چیزیں پہنچا دی گئیں، اور اسی طرح بندوں کے لیے بھی۔ یوں ہی وہ وہاں سے گئے تو وہ لوگ اٹھانے والے آ گئے، تو ان لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے لیے آئی ہیں، ہمیں تقسیم کی ہیں آپ نے، ہمیں دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی سوری یہ تو رینٹ پہ آئی تھی ٹائم کے لیے، اور ہم یہ ابھی واپس لینے آ گئے ہیں جو ان کے شاپ کیپر ہیں۔ یہ جو اسپیسیفک واقعہ شفقت صاحب آپ بتا رہے ہیں، اس کا ایویڈنس ہے باقاعدہ کہ چیزیں آئی ہیں اور بعد میں لے جائے گی؟ اس کی ایویڈنس ہے، اور اس کی ایویڈنس آپ جس وقت کہیں گے اور جہاں پہ کہیں گے میں ایویڈنس کے ساتھ اس کے ثبوت دے دوں گا۔ ایک پرائیویٹ بندہ کچھ راشن دینے جائے اور وہاں پہ اسے روک لیا جائے کہ نہیں پہلے مریم صاحبہ کی تصویر لگائیں گے تو پھر آپ یہ راشن ڈیلیور کر سکیں گے، ایسی چیزیں نہ کریں۔ تصویروں کا آپ کو بہت شوق ہے، اس طرح کے جو ہے بے بنیاد باتیں آ کے نیشنل ٹی وی پہ کرنا کہ جی وہاں راشن آیا اور پھر وہ تصویریں فوٹو سیشن ہوا اور کچھ۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ جب مریم نواز کا دورہ مکمل ہو گیا تو وہ جو رینٹ پہ لائی گئی چیزیں تھیں وہ واپس لے جانے کے لیے آ گئے، لیکن اس کو جھٹلا دیا رانا احسان افضل صاحب نے، کہا جی ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ سائرہ افضل ترار جو ہیں وہ ڈانٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں وہاں پر انتظامیہ کو، اور کہہ رہی ہیں کہ یہ اگر کیمپ لگایا ہے تو اس میں سامان کیوں نہیں ہے، جانوروں کے چارے کا کیمپ ہے تو جانوروں کا چارہ ہے کہاں ہے وہ، اور پھر یہ کیمپ کیوں لگا ہے؟ سنیں ذرا سائرہ افضل ترار کو بھی۔ یہاں بیگ پڑے ہیں ابھی آ رہے ہیں، کرنا ہے باقی آ رہے ہیں 70 بیگ میں ایتھے کیڑے نے سینٹر تے کنے ایک بھی نہیں او کون ہوندا کی مطلب یہ اتنے کیوں پہ آ رہے ہیں چار جو سینٹر بھی تے اے سڑک کی وقت ہو گیا 4 بجے تک ایتھے آ نہیں سکے بیگ، مطلب آ سینٹر کا مقصد کی ہے بھئی تواڈے بیگ نے بیگ تواڈے نے ٹرالی ریونیو والے دی کی تماشا ہے؟ کوئی گل کرو کرن والی جانور بھوکے مار گئے نے تے تسی اپنا میکینزم تے اپنے ایس او پی بنائے نے، مطلب 4 بج گئے اجے تک تواڈے بیگ ایتھے نہیں آئے۔ اب سائرہ افضل ترار کہہ رہی ہیں یہ 4 بج گئے ابھی تک بیگز نہیں آئے، یہ سٹال کیوں لگایا گیا ہے؟ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت کی نااہلی کا عالم کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ پوری توجہ اس وقت لگتا ہے کہ فوٹو شوٹ پہ ہے، ویڈیو بن رہی ہے، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ویڈیو لگا کے اس کے اوپر کیپشن لکھا ہے کہ پنجاب میں جاری ڈرامہ سیریل سیلاب کی شوٹنگ ابھی اور کتنے دن جاری رہے گی۔ تو یہ ویڈیو ساتھ انہوں نے لگائی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھیں ذرا۔ اب یہ ایک بیڑے میں بیٹھ کے کشتی میں بیٹھ کے فوٹو شوٹ کرانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اس میں بیٹھی فوٹو شوٹ کرایا، ویڈیو بنی اور پھر اتر رہی، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو یہ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ سیر و تفریح کی ایک اپرچونٹی مل گئی ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور ان کی سہیلیوں کو، اس سے بڑھ کر کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور پھر آپ کہیں جہاں پر وہ اپنے ڈبوں کے اوپر اپنے اشتہار لگا کے اور اپنی سٹکرز لگا کے بانٹ بھی رہے ہیں، تو اس کا احسان غریب عوام پر کتنا جتایا جا رہا ہے یہ آپ کو بلال یاسین صاحب کی ایک ویڈیو سے واضح ہوتا ہے، یہ بھی ذرا دیکھیں۔ بریانی کھادی سی؟ بریانی بوٹی ہے سی؟ بریانی بوٹی ہے سی؟ واقعی ایسی بوٹی یہ وچ ہے؟ دفعہ چکے دسو تسی کھانا کھادا سب نے؟ وہ کہہ رہے ہیں بریانی کھادی سی، وہ بچوں کو بٹھا کے ہاں جی کھادی سی، بوٹی ہے ایسے بیچنا۔ اب آپ سند لے رہے ہیں کہ ہاں اس میں بوٹی بھی تھی، یعنی بوٹی والی بریانی دی ہے، لوگوں سے سند لے رہے ہیں احسان جتا کے، پھر ان سے اور جگہ پہ بھی جا کے پوچھیں ہاں بھئی بوٹی ملی تھی، بریانی میں بوٹی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی تھی۔ اب جہاں پر یہ موجود ہے وہاں پر ایک دیگ لگی ہوگی اور شاید 2 دیگیں لگ گئی ہوں گی، یعنی 25 سے 30 ہزار روپے خرچ کر کے اس کی ویڈیو بنوائی گئی ہے، اس کو پبلسٹی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بوٹی تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کھانا کھایا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کھانا کھایا ہے، سند لے رہے ہیں تاکہ سرٹیفکیٹ ہو جائے، ثبوت مل جائے کہ ہم نے کھانا دیا ہے۔ تو یہ اگر حکومت کے یہ مسائل ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی انٹینشن ہوگی لوگوں کی مدد کرنے کی، کہ لوگوں کی مدد ہو جائے، انٹینشن کیا ہوگی؟
یہاں تو ایک کھانا آ رہا ہو، لوگوں میں بٹ رہا ہو، اور سب پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے. یہ حرکتیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ کے نعرے لگائیں گے، لوگ کہیں گے جناب پنجاب حکومت زندہ آباد، مریم نواز زندہ آباد، بہترین انتظام کر دیا، کمال کر دیا. جی آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا. انقلابی پروگرام مریم نواز لے کر آئی ہیں، انقلابی چیزیں مریم نواز نے دی ہیں. اتنی حکومتیں آئیں، آج تک کبھی کسی نے ہمیں اتنا ریلیف نہیں دیا جو مریم نواز کی حکومت میں ملا. لیکن اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں نہیں کرنی پڑتی جو اس وقت ہو رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور ٹویٹر کے اوپر جو چیزیں مریم نواز کرتی پھر رہی ہیں، مثلا انہوں نے ایک رضی دادا کو ایک ٹویٹ کیا. رضی دادا ایک اچھل کود کر رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں، اور یہ بائی دا وے اینکر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے، یہ پی ٹی وی کے، پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے اس کے اینکر ہیں. اور وہ اپنی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. وہ ایک جماعت کے فالورز کو باندر کی نسل قرار دے رہے ہیں، اور مریم نواز اس کو ٹویٹ کر رہی ہیں، کو ٹویٹ کر رہی ہیں. پہلے تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیا انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بڑے طریقے ہو سکتے ہیں اور سارے طریقے ایک وقت میں روبے عمل آنے ہوتے ہیں. درخت بھی لگنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے ڈیم بھی بننے ہوتے ہیں، چھوٹے ڈیم بھی بننے ہوتے ہیں، سیلابی نہریں بھی نکلنی ہوتی ہیں، سب کچھ ہونا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک گندی نسل ہمارے ساتھ منسلک ہو گئی ہے. وہ گندی نسل کے جب ہم یہاں پہ کوئی ٹویا بھی کھود دیں کہ یار اس کے اندر پانی جمع ہو جائے گا، ان کو رولا پڑ دیتا ہمارا سندھو ہمارا سندھو، ہم بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ باندر کی نسل، ٹھیک ہے نا، سندھو سندھو سندھو، ان کو سندھو کی پڑ جاتی. اب ڈبو، آ رہا ہے پانی آپ کی طرف، ڈوبیے. اچھا یہ تو چلے ایک موضوع ہو سکتا ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں. پہلے یہ تو دیکھ لیں، یہ اظہر مشوانی صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ مریم نواز کے کو ٹویٹ دادا انہوں نے بنا کے، اور یعنی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کیا. اب میں جا کے مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے نہیں ملی، شاید انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہو. اب وہ ڈیلیٹ شاید انہوں نے اس لیے کی ہوگی کہ گندی نسل سے ان کو لگ رہا ہوگا کہ ان کا دادا کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، کیونکہ دادا پی ٹی آئی پہ ہی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بعد میں جب ان کو احساس ہوا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اتحادی ہے. بہرحال کسی جماعت کو جس کی کا موقف غلط ہو سکتا ہے اس کا غلط ہو، لیکن اسے باندر کی نسل قرار دینا، گندی نسل قرار دینا کہ یہ گندی نسل ہمارے پلے پڑ گئی ہے، یعنی پورے کے پورے سندھیوں کو آپ اٹھا کر بیک جنبش قلم اور ایک لفظ میں اور ایک جملے میں آپ انہیں باندر کی نسل قرار دے دیں اور کہیں کہ یہ گندی نسل ہے اور ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. یہ گالی ہے، یہ توہین ہے ایک پوری نسل کی، یہ توہین ہے پوری قوم کی، قومیت کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پر رضوان رضی صاحب کو بھی معذرت کر لینی چاہیے، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی ڈیلیٹ تو کر دیا ہوگا انہوں نے، لیکن اسے معذرت کرنی چاہیے تھی. تو اب یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور مریم نواز آج کل ٹویٹر پہ چٹکلے بھی چھوڑتی دکھائی دے رہی ہیں، مذاق بھی کرتی دکھائی دے رہی ہیں، حالانکہ اس وقت قوم جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے اور ان کے گھر ڈوبے پڑے ہیں. تو عالم اس وقت سنجیدگی کا پنجاب حکومت کی یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. دوسری طرف پاک ویو سوسائٹی جس کا میں کچھ دن سے ذکر کر رہا ہوں، وہاں پر اب پانی اترنا شروع ہوا ہے تو ریلیف کے کام ہونے چاہیے تھے. یعنی وہ جو وعدہ کیا تھا کہ میں ایک گھر کا جو نقصان ہوا اس کو پورا کروں گا، اب لوگ دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھائی پانی اتر گیا، آؤ کرو ہمارا انتظام جو تم نے کرنا تھا، آؤ ہمارے لیے معاونت کرو. اب دفتر سے لوگ غائب ہیں. اب ایک صاحب مووی اٹھا کے، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ وہ کیمرہ اٹھا کے جو ہے وہ پیچھے پیچھے دفتر میں پھر رہے ہیں، وہاں کوئی بندہ ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو پاک ویو کے حالات بھی خراب ہیں، اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو اگلی ویڈیو میں کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.